اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو معاد میں چل رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلے عرض ہوا تھا کہ لفظ معاد اس کے دو معانی ہیں۔ ایک معنی خاص ہے کہ جو قیامت کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور دوسرا معنی عام ہے کہ جو موت سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات کو شامل ہے۔ اور ہم نے معنی عام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بحث کا آغاز کیا اور اس میں مختلف عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ آج جو آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرنا ہے وہ معاد کا اثبات ہے۔ اگرچہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند متعال کے وجود کے قائل ہیں، مسلمانوں کو عقلی دلیل دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، چونکہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ قیامت کا ذکر آیا ہے، تو لہٰذا چونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، دلیل عقلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات یہ عقلی دلائل انسان کے ایمان کو پختہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان تعبداً ایک مطلب کو قبول کر لے، وہ اس لیے قبول کر رہا ہوتا ہے چونکہ خدا نے کہا ہے، لیکن چونکہ دلیل نہیں جانتا لہٰذا اس پر ایمان کچھ کمزور رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا دلائل عقلی بعض اوقات انسان کے ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دو برہان عقلی عرض کرنے ہیں۔ پہلا برہان اس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کے اندر مختلف غریزے رکھے ہیں۔ مثلاً ایک غریزہ اس کے اندر جو موجود ہے وہ کھانے کا ہے۔ انسان جب بھوک کا احساس کرتا ہے تو کھانے کو طلب کرتا ہے۔ ایک غریزہ اس کے اندر پانی کا پینا ہے۔ انسان جب احساس کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو پانی کو طلب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک غریزہ جن سے مخالف کی طرف تمایل کا رکھا ہے۔ تو یہ مختلف غریزے جو خدا نے انسان کے اندر رکھے ہیں، تو ایک عاقل انسان جب دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر یہ غریزے موجود ہیں تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ حتماً ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے۔ تو اب خداوند متعال نے ایک غریزہ کہ جو انسان کے اندر رکھا ہے وہ ابدیت اور بقا طلب کرنا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ بقا کی طرف جاتا ہے، بقا کو طلب کرتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں، میں باقی رہوں، میں فانی نہ ہوں۔ یہ ایک غریزہ اس کے اندر رکھا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ طلب موجود ہو، یہ محبت موجود ہو بقائے ابدی کی، لیکن بقائے ابدی جہاں پر حاصل ہو وہ چیز موجود نہ ہو تو یہ ایک عبث کام ہوگا۔ اور خداوند متعال چونکہ حکیم ہے، اور خداوند متعال چونکہ حکیم ہے پس عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔ پس ہم ان غریزے کے ذریعے، انسان کی اس صفت کے ذریعے آ کر معاد کو ثابت
کر سکتے ہیں۔ دوسرا برہان کے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ خداوند متعال کے عدل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال چونکہ عادل ہے پس معاد کا ہونا ضروری ہے۔ کس طرح؟ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ ایک انسان نے ظلم کیا کسی دوسرے انسان پر، لیکن اس کی پوری زندگی میں اس کو اس کی سزا نہیں مل سکی، کیونکہ یہ مادی دنیا ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر بعض اوقات ایسے شرائط آ جاتے ہیں کہ ظالم انسان کو سزا نہیں مل پاتی۔ اور اسی طریقے سے بعض نیک حضرات موجود ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں، مومنین نیک کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کو اس عمل کے اوپر جزا جس طریقے سے عمل کیا گیا نہیں دی جاتی۔ تو اب کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان کو یقین ہو کہ اگر کسی نے میرے اوپر ظلم کیا تو حتماً اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اگر میں نے کوئی نیک کام انجام دیا تو حتماً مجھے اس کی جزا ملے گی۔ اور اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو کہ جس کے اندر یہ قانون حاکم ہو اور ظالم انسان کو سزا نہ مل سکے، نیک انسان کو جزا نہ مل سکے، تو یہ عدل الہی کے منافی ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، اور ادلہ عقلیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے توحید کے باب میں کہ خداوند متعال عادل ہے۔ پس عدل الہی کے ذریعے بھی معاد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور صفت کے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں معاد کو ثابت کرنے کے لیے، وہ انسان کا متحرک ہونا ہے۔ مثلا اگر قرآن کی آیت کی طرف رجوع کریں جس میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک، کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف حرکت کے اندر ہے۔ اور حرکت کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک مبدأ ہے کہ جہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، اور ایک اس کا ہدف اور منتہا ہے۔ تو انسان جب اپنے منتہا کی طرف جا رہا ہے تو حتماً اس تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ حرکت ختم ہی تب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے منتہا پر پہنچ جائے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان متحرک ہے اور اس کا ہدف جو ہے وہ اس کا رب ہے، تو حتماً انسان اپنے رب تک پہنچے گا۔ اور وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ جہاں پر وہ خدا تک پہنچے گا اور خدا سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ چند صفات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات چونکہ حکیم ہے، چونکہ عادل ہے، چونکہ انسان کے لیے ہدف ہے، پس معاد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مطلب کہ جو قرآن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تم یہ تصور کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا، بےہودہ خلق کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، خدا اس سے متعالی ہے، اس سے بلند ہے، یعنی خداوند متعال عبث کام کو انجام نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر بھی خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ پلٹنا ضروری ہے، کیونکہ اگر پلٹنا نہ ہو تو وہ عبث ہو جائے گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو پلٹنا حتمی ہے۔ پس
اگر معاد نہ ہو تو خداوند متعال کا حکیم ہونا ثابت نہیں ہوتا، خداوند متعال کا عادل ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور چونکہ یہ چیز باب توحید کے اندر ثابت ہے پس معاد کا ہونا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔